روزے کے مسائل۔ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ روزے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ایسا شخص رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا، اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ قرآن کریم میں ہی یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب یہ شخص اگر بعد میں اللہ کرے صحت یاب ہو گیا تو اس کے ذمے تو ان روزوں کی قضا رکھنا ہے، لیکن بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کے اچھا ہونے کی امید نہیں، اب وہ روزہ رکھنے کی قدرت میں کبھی نہیں آئے گی، ایسے بیمار ہیں تو یہ اب قضا میں روزہ تو رکھ نہیں سکتے، تو شریعت مطہرہ نے ان کے لیے فدیہ رکھا ہے، تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر گرمی کے ایام میں رمضان آیا تو گرمی کے ایام میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے، لیکن جب سردی کے دن ہوں گے تو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی فدیہ نہیں ہے بلکہ سردی کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایسے بیمار ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو ایسا شخص اپنے روزوں کا فدیہ دے دیتا ہے، لیکن بعد میں چل کر اللہ کی قدرت کہ وہ ایسی طاقت میں اور قدرت میں اور صحت میں آ گیا کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو چاہے اس نے پہلے فدیہ ادا کر دیا ہے پھر بھی اس کے ذمے ان روزوں کی قضا واجب ہوگی، اور جو اس نے فدیہ کر دیا تھا اس کو صدقہ سمجھا جائے گا۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ گیہوں کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، کھجور کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، سب کا اپنا حساب ہے۔ گیہوں تو 1.25 کلو قریب 100 روپے میں کام ہو جائے گا، کھجور ہے تو 3.5 کلو، اس کو قریب 1000 روپے ہوں گے، جو ہے تو 3.5 کلو قریب یہ 250 روپیہ ہوگا، اور اگر کشمش ہے تو 3.5 کلو یہ قریب 1500 روپیہ ہوگا۔ اللہ نے جتنی استعداد دی ہے اپنی استعداد کے مناسب فدیہ میں کوئی بھی ان 4 چیزوں میں سے حساب پکڑ لے تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اب یہ صدقہ فطر میں چاہے تو یہ چیزیں دے یا اس کی قیمت دے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ یہ فدیہ کے اندر تو صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہ جو مسئلہ کھانا کھلانے کا ہے وہ کفارے کا ہے، میں اسے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ کسی مسکین کو یہ صدقہ فطر کی مقدار میں ایک روزے کے بدلے میں دے دے۔ اگر پورے 30 روزے نہیں رکھ سکا ہے تو پورے 30 صدقہ فطر کسی مسکین کو دے کر کے اپنے روزے کا جو فریضہ تھا اس فریضے کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکیں گے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔
دوسری بات، ایک آدمی انتقال کر گیا اور اس کے ذمے روزے تھے، وہ روزوں کی قضا نہیں کر سکا تھا اور انتقال ہو گیا، تو وہ بھی وصیت کر کے جائے گا کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر اس نے وصیت کی تو وارثوں پر لازم و ضروری ہوگا کہ وہ اس کے مال میں سے فدیہ ادا کرے، اگر وصیت نہیں کی تو وارثوں پر لازم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وصیت کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اپنے ذمے اس طرح کا کوئی فریضہ ہو تو برابر اس کو وصیت میں یاد رکھیں، ورنہ وارث آپ کا یہ حق ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ روزے کا فدیہ ہے۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو ان کو روزے کے فدیے میں ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔